اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم باب پنجم باہمی تعلقات کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھیں کہ حقوق العباد کی ادائیگی کس طریقے سے کرنی چاہیے، لوگوں سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، اور اپنے سارے رشتہ داروں، پڑوسیوں، دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے آسان بنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکیں اور آخرت کا مکمل ثواب بھی ہم کو مل سکے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ ہم اپنی مشق کی طرف آتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، اپنے اپنی پینسلز اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے اور درست جواب کے گرد دائرہ لگا لیجئے۔ نمبر 1، ہر انسان کے دوسرے انسان پر ہیں حقوق۔ نمبر 2، عبد کا مطلب ہے، جی پیارے بچوں، عبد کا مطلب ہے بندہ۔ نمبر 3، دین اسلام نے وراثت میں حصے دار قرار دیا ہے۔ کس کو حصے دار قرار دیا ہے؟ خواتین کو۔ شاباش بچوں۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے والدین کا۔ نمبر 5، اگر رشتہ دار غریب ہوں تو ان کی مدد کریں۔ کیسے مدد کریں گے بچوں؟ مالی مدد کریں گے، یعنی کہ اپنے پیسوں سے مدد کریں گے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کہ ذخیرہ الفاظ کی مدد سے ہم اپنی خالی جگہوں کو پر کریں گے۔ ذخیرہ الفاظ دیے گئے ہیں اچھے سلوک، ادب و احترام، فرما برداری، حسن سلوک اور پرسکون۔ یہ 5 الفاظ ہیں جن کو ہم نے اپنی خالی جگہوں پر پر کرنا ہے۔ نمبر 1، ہم پر والدین کا یہ حق ہے کہ ان کی ڈیش کریں۔ جی پیارے بچوں، فرما برداری کریں۔ نمبر 2، مل جل کر رہنے سے گھر کا ماحول رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے۔ شاباش۔ دین اسلام بہن بھائیوں کے آپس میں ڈیش کو پسند فرماتا ہے، حسن سلوک کو۔ نمبر 4، ہمارے پڑوسی ہمارے ڈیش کے حقدار ہیں، اچھے سلوک کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کا ڈیش کرتے تھے، ادب و احترام کرتے تھے۔ سوال نمبر 4 جس میں ہم سوالات کے مختصر جوابات لکھیں گے۔ پہلا سوال، حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 59 یعنی 69 پر پہلے پیراگراف میں آپ کو مل جائے گا، جس کا ہے کہ حقوق العباد کا مفہوم۔ دین اسلام میں ہر انسان کے دوسرے انسان پر کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق کو حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کہا جاتا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے جس کے مطلب ہے بندہ یا انسان۔ سوال نمبر 2، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی چند صورتیں لکھیں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 71 یعنی کہ 71 پر مل جائے گا۔ اس کا سیکنڈ پیراگراف ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو ان کی مالی مدد کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، غم اور خوشی کے موقعوں پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا رشتہ داروں کے حقوق میں شامل ہے۔ باتیں ہیں سوال نمبر 5 جس میں ہم نے تفصیلی جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وضاحت کریں۔ تو بچوں، صفحہ نمبر 70 یعنی کہ 70 پر اس کا جواب موجود ہے۔ پہلے ہی پیراگراف میں انسانوں میں سب سے پہلے ہمارے اچھے سلوک کے حقدار ہمارے والدین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہمارے والدین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہماری ساری زندگی ان کی خدمت کرنے پر بھی ہم ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی فرما برداری کریں، اونچی آواز میں بات نہ کریں، حکم مانیں، بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کا سہارا بنے اور ان کی خدمت کریں۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یہیں تک ہے۔ اب سوال نمبر 2 کہ قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں بہن بھائیوں اور ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وضاحت کریں یا اس کو واضح کریں۔ تو پیارے بچوں، اس میں آپ کو سوال کا جواب ملے گا صفحہ نمبر 71 پر بہن بھائیوں کا حسن سلوک، اور صفحہ نمبر جس میں ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے 72 پر یعنی کہ 72 پر۔ اس میں آپ نے سوال نمبر جو بہن بھائیوں سے حسن سلوک ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے، حدیث کی روشنی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ بہن بھائی بھی اللہ کی نعمت ہیں۔ دین اسلام بہن بھائیوں کے ساتھ آپس میں حسن سلوک کو پسند فرماتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یہاں تک ہے، اور اگر ہم ساتھیوں کے اچھے سلوک کی ہیڈنگ ڈالیں گے تو اس کا جواب ہم پہلے پیراگراف کی لاسٹ 2 لائنز لیں گے کہ اسلام ہمیں دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک سے پیش آتے تھے، ان کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، ان کی خوشی اور غم میں شرکت فرماتے تھے، اور کبھی کبھار ان کے ساتھ مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ تو پیارے بچوں، اس کا جواب یہیں تک ہے۔ اب آپ کی سرگرمیاں آتی ہیں۔ سرگرمیوں میں ہے باہمی تعلقات خراب کرنے والے امور کی مثبت انداز میں نشاندہی کرے۔ ذرا سا اس کا حوالہ دے دوں کہ ظلم و زیادتی باہمی تعلقات کے بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ لڑائی جھگڑے باہمی تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، حسد کرنا ہماری نیکیوں کو بھی ختم کرتا ہے، تو باہمی تعلقات کا بھی خاتمہ کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرنا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، گالی دینا، یہ سارے ایک تو بڑے گناہ بھی ہیں، دوسرا باہمی تعلقات خراب ہونے کا بہت بڑا سبب بھی ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں نے اس کی نشاندہی کر دی، آپ نے اپنے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ سبق میں دی گئی احادیث کا چارٹ بنا کر جماعت میں آویزہ کریں۔ اساتذہ کرام کے لیے رائے ہے کہ آپس میں حسن سلوک کے متعلق امور کی فہرست بنائی جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپس میں تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اس کے مطابق ایک دوسرے کو تحائف دینے کی، ترغیب دینے کی سرگرمی کا اہتمام کیا جائے۔ جی پیارے بچوں، تو آپ نے باب پنجم حسن معاملات و معاشرت اور باہمی تعلقات کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بچے جب ان ساری چیزوں کو سیکھ کر اپنے ساتھیوں کو بتائیں گے، اپنے بڑے والدین کو بتائیں گے، بزرگوں کو بتائیں گے، تو وہ کتنے خوش ہوں گے۔ کیونکہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ اسی پیاری بات کے ساتھ ہم اپنے اس پیارے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئی روشنی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔